السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم ترین دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن۔ احکام و مسائل درس نمبر 4۔ کیا مقروء شخص قربانی کر سکتا ہے؟ شریعت سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مقروء شخص قربانی نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ قرض لینے کے بعد اسے جلد از جلد اتارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جانوروں کو ذبح کرنے کے مسائل۔ جانور قبلہ رخ لٹانا چاہیے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن سینگ والے 2 چتکبرے خصی مینڈے ذبح کیے، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبلہ رخ کیا۔ جانور ذبح کرتے وقت اس کے پہلو پر پاؤں رکھنا سنت سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی کی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں ان جانوروں کے پہلوؤں پر رکھے ہوئے تھے۔ قربانی کے لیے چھری خوب تیز کرنا چاہیے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور تم میں سے ایک اپنی چھری تیز کرے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ چھری چلانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں ثابت ہیں۔ بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بسم اللہ واللہ اکبر، اور دوسری دعا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وامته بسم الله والله اکبر۔ اونٹ نہر کرنے کا طریقہ یعنی اونٹ ذبح کرنے کا طریقہ۔ اونٹ کو ذبح نہیں بلکہ نہر کرنا چاہیے، اور نہر کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کا اگلا بایاں گھٹنا باندھ کر اسے 3 ٹانگوں پر کھڑا کر دینا چاہیے، اور کوئی تیز دھار چیز مثلا چھری، چاقو، نیزہ یا برچھی وغیرہ اس کی گردن میں مارنی چاہیے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہیں نفع ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو اس سے کھاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حجۃ الوداع کے بیان میں حدیث مروی ہے، اور اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ 63 اونٹ نہر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی گردنوں میں اپنے ہاتھ میں موجود چھوٹا نیزہ مارتے تھے۔ جانور خود ذبح کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حجۃ الوداع کے بیان میں حدیث مروی ہے، اور اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ نہر کیے۔ آپ اپنے ہاتھ میں موجود چھوٹا نیزہ اونٹوں کی گردنوں میں مارتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے 7 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور مدینہ میں 2 سینگوں والے چتکبرے مینڈے ذبح کیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے 2 چتکبرے مینڈوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ بہتر تو یہ ہے کہ جانور خود ذبح کیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جانور خود ہی ذبح کرتے تھے، لیکن اگر کوئی ایسا نہ کر سکتا ہو تو قصائی سے ذبح کرانا بھی درست ہے، کیونکہ کسی صحیح حدیث میں اس کی ممانعت موجود نہیں۔ کیا عورت ذبح کر سکتی ہے؟ اگر عورت کو جانور ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہو تو اس کے لیے جانور ذبح کرنا جائز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ وہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کریں۔ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ عورتیں اگر اچھی طرح ذبح کر سکتی ہوں تو وہ اپنی قربانیاں خود ذبح کر سکتی ہیں۔ اونٹ اور گائے کے حصے۔ اونٹ کی قربانی میں 10 افراد جبکہ گائے کی قربانی میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے،
تو قربانی کا وقت ہو گیا، ہم اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے اور گائے میں 7۔ ایک دوسری روایت میں 7 افراد کی شرکت کا بھی ذکر ہے۔ مثلا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے 7 آدمیوں کی طرف سے قربان کی جا سکتی ہے اور اونٹ بھی 7 آدمیوں کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن جمہور اہل علم کے نزدیک احتیاط اسی میں ہے کہ اونٹ میں بھی 7 حصے ہی کیے جائیں، واللہ اعلم۔ علاوہ ازیں اگر استطاعت ہو تو اکیلا آدمی بھی اونٹ یا گائے کی قربانی کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آل محمد کی طرف سے ایک قربانی کی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔